लो जी हम आ गए. वेलकम टू बाखबर सवेरा. मैं हूं आपके साथ आज के दिन अशफाक सत्ती. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. दिल में कहें ताकि अगले बार बार जवाब दें. नहीं, सलामती करनी चाहिए ना, दिल में फैलाएं. दिल में दुआ है, सलाम करना चाहिए सबसे पहले. बिल्कुल भी. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आमना खटाना. ये है अशफाक सत्ती. ये सलाम अशफाक राजा मोहम्मद अशफाक सत्ती. मुझे ये याद करने में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि मदिया को तो बड़े अच्छे से याद हो गया होगा. नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा. मुझे अशफाक सत्ती ज्यादा याद है. बिल्कुल जी. बहरहाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या चल रहा था? बस कुछ नहीं चल रहा. देख रहे हैं कि आजकल जो है वो लोग गुस्से में आ जाते हैं. गुस्से में आके कई लोग गुस्से में सिर्फ बोलते हैं, कई लोग चपेड़े भी करा देते हैं. तो ये भी चल रहा है. ये बहुत गलत रीत उन्होंने डाली है. कल हुआ जनाब PSL का मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान. क्या हुआ? हारिस रऊफ को क्या हुआ? क्यों मारा थप्पड़ आपने? मतलब ठीक है अगर कैच छूट गया, कामरान गुलाम की हम बात करें, उनसे कैच छूट गया, लेकिन थप्पड़ मार दिया आपने. और अच्छा, सोशल मीडिया पे बात हो रही है जी वो डेलिबरेटली नहीं था, हालांकि दिखाई दे रहा है कि वो गुस्से में थे वहां पे. अच्छा, वैसे बात ये है कि कुछ चीजें स्पर ऑफ द मोमेंट में होती हैं. इस हवाले से टेम्पर को कंट्रोल किया जाए. इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं. दे विल बी पेनलाइज्ड. लेट्स सी. और दूसरा ये है कि कामरान गुलाम वाज फाइन विद इट. होता ही है कि टीममेट्स के दरमियान हम देखते हैं कि इस तरह की गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन हाथ का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए. सती उनकी आला ज़रफ़ी थी कि वो उस पर खामोश रहे. उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हक भी किया. वो भी एक मोमेंट आया. लेकिन बात ये है कि स्टिल वही बात आ जाती है कि आप एक प्लेयर हैं और आप एक मैदान में पूरी दुनिया आपको देख रही है. थोड़ा सा अपने टेम्पर को कंट्रोल करें क्योंकि ऑब्वियसली अब आप कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे. आप नेशनल लेवल पे क्रिकेटर हैं और आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने इमोशंस पे जो भी है. बिल्कुल जी. और भी बहुत से अहम मामलात हैं. ये जो जराइम का मामला है इसके ऊपर हम आवाज़ तो उठाते रहते हैं, लेकिन वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि जराइम होते जा रहे हैं. कोई रोकने वाला नहीं है. और अब तो हम देखते हैं कि आला पुलिस अफसरान जो सियासी शख्सियात भी इसके अलावा हैं, वो कहती हैं कि जी चूँकि बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हो गया है तो शायद मतलब, लेकिन आप रीजनिंग नहीं कर सकते कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं. जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो भी कोई अमीर कबीर लोग नहीं है. करना इन्होंने कुछ भी नहीं है. इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज. अच्छा जी, जराइम कुछ ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं कि कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा. और फिर ऐसे में होता ये है कि जब एक चीज़ आप तवातुर से देख रहे होते हैं कि आप किसी चीज़ पे किसी को शिकायत कर रहे हैं और आगे से कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर आप ये कहते हैं कि चलो मैं खुद ही इस चीज़ को हैंडल करके देखता हूँ. और जो गम गुस्सा होता है फिर वो फिर निकलता है अवाम का इसी तरह से, क्योंकि कुव्वत खरीद आपकी बढ़ नहीं रही. सैलरीज आपकी वही की वही हैं जो पहले थी. मौके और कम होते जा रहे हैं. ऐसे में जो आप कमाते हैं वो फिर कोई शख्स आके पिस्तौल दिखा के किसी भी चौराहे पे, किसी भी चौक में, किसी भी गली में आपके अपने घर के पास आपको लूट के चला जाए, तो फिर आपका इश्तिहाल में आना लाज़मी. मैं वही बात कर रही हूँ कि अब हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हुए हैं. आप तो कल भी थी. हाँ? कल भी आपको शदीद गुस्सा था. बहुत गुस्सा था. और गुस्से के साथ साथ आप यकीन करें, कल मैं बाहर गई शॉपिंग के लिए और मेरे पे खौफ भी तारी था. और मैं कल यही बात कर रही थी कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि आप 2 मोबाइल रखें. एक वो जो नोकिया 3310 वाला मोबाइल है वो अपने सामने रखें ताकि कभी कोई ऐसा हादसा हो तो आप उनको वो पकड़ाएं. लेकिन बात ये है कि ये जराइम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं. और हमारी सियासी पार्टीज जो हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, उनको उनके सियासी नारों के अलावा उनको काम कोई नहीं करना. क्या आपने इनको कैसे कंट्रोल करना है, कब कंट्रोल करना है? तो अभी सियासी मैदान में क्या हो रहा है अशफाक, इस पे भी बात करेंगे. बहरहाल बात करेंगे बिकॉज दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. इवन ये है कि हम अनसर्टेनिटी से काफ़ी चीज़ें मुतासर होती है. इवन आपकी इकोनॉमी मुतासर होती है. इन्वेस्टर्स जो है वो परेशान होते हैं अगर किसी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो, आपका मुआशी हब वहाँ पर अमन ठीक ना हो. तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद रहती हैं, लेकिन फोकस गवर्नमेंट का दिखाई देना ज़रूरी है. गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त कहाँ है? सियासी जमातें एक नए महाज की तैयारी कर रही हैं. पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो मार्च की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी जानिब अगर हम बात करें PDM के प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर अहम मुलाकातें जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान से भी हो रही हैं और इसके अलावा भी काफ़ी बैठकें हो रही हैं. आज भी मुलाकात होगी. लेकिन तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है उस पर वज़ीर आज़म को कोई टेंशन नहीं घबरा रहे, क्योंकि एक नया उन्होंने वो स्लोगन दिया है, ऑल इज वेल. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल उन्होंने इसलिए कहा है. देखिए इसके पीछे भी रीजंस हैं. बात यह है कि हमने जो पहले इनकी हिस्ट्री रह चुकी है ऑपोजिशन की, उसमें उन्होंने वाकई जुबानी जो दावे किए, बातें की, उसके अलावा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया किसी चीज़ पे भी.
کچھ بھی کر کے دکھایا ہوگا اپوزیشن نے. ہاں اب ہم یہ لے کر آئیں گے, اب ہم وہ کریں گے, اب ہم لانگ مارچ کریں گے, اب ہم یہ کریں گے. ابھی تک لانگ مارچ کی تاریخ نہیں ہو پا رہی, ابھی تک تحریک عدم اعتماد کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی, ابھی صرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ملاقاتوں پہ تو وزیر اعظم کا یہ کہنا واقعی بنتا ہے کہ ہم گھبرا نہیں رہے, آل از ویل, اور ہماری جو کابینہ ہے, ہمارے جو وزیر ہیں, پہلے ہم ذرا بتا دیں کہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں. سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں. کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے. مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی. اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ. گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ. اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ. اچھا جی, تو ملاقاتیں دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے ہو رہی ہیں. ایک کا تذکرہ کیا کہ آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے, اس کے اندر آپشنز پہ غور کیا کہ آج زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان دا نیشنل اسمبلی, ان کے درمیان اہم ملاقات ہوگی. تو کیا طے ہوگا؟ یہی بات ہوگی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو اس کے لیے کیا پریپریشن کرنی ہے, کس طرح سے لے کر آئی جائے, کیونکہ بات تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نمبر گیم کی ساری گیم ہے, لیکن بات یہ کہ نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی. بہرحال جناب بلاول بھٹو نے بھی کل بات کی, انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے لیکن اپنے مطالبات ہم اسلام آباد جا کر رکھیں گے سامنے. وقت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. ہر ایک وعدہ جھوٹا, ہر ایک وعدہ دھوکا. ہم عمران کو کھلا میدان نہیں دیں گے. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوئس بینکس کی جو سیکریٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکلتے جا رہے ہیں. ایک عرصہ تھا جب یہ جنت سمجھی جاتی تھی لوگوں کے لیے, کیونکہ وہاں پر ہم یہ دیکھتے تھے کہ سوالات نہیں کیے جاتے تھے اور آپ کی جو پرسنالٹی تھی, آپ کی جو شخصیت ہے اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا تھا اور آپ کی مرضی ہوتی تھی کہ جتنے مرضی ارب ہا روپے آپ وہاں پر جا کر رکھ دیں. ایک 60 ملین ڈالر کا تذکرہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا, جو کہ پیپلز پارٹی کے اہم شخصیات سے جن کو منسوب کیا گیا تھا. بہرحال اب یہ ہے کہ 18,000 سے زائد اکاؤنٹ کا ڈیٹا لیک ہوا, 100 ارب سے زائد ڈالرز کی موجودگی کا انکشاف ہوا. تو اس پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ سارے منی لانڈرز اتحاد بنا رہے ہیں. کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم مسئلہ ہے. عمران خان آواز اٹھا رہے ہیں کہ امیر ملک غریب ملکوں کا استحصال روکے. تو یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک چیز سامنے آ رہی ہے آمنہ کھٹانا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ آ گئی کہ ابھی جو سارا سینیریو چل رہا ہے اس پہ ہم یہ بھی جان لیتے ہیں حکومتی رائے کہ وزیر اعظم صاحب تو گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اور انہوں نے آل از ویل کہہ دیا ہے. کیا ان کی کابینہ, کیونکہ وزراء کو پہلے تشویش تھی اور وہ بار بار ان کو بیک اپ بھی کر رہے تھے کوئی ایسی سچویشن نہیں بننے والی. لیکن بات وہی ہے کہ جب کیپٹن جو ہے وہ سکون میں ہو تو پھر ٹیم بھی سکون میں ہوتی ہے. بالکل اسی پر بات کر رہے تھے. پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں. آپ کو ویلکم کہیں گے اور گڈ مارننگ علی محمد خان صاحب. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سچویشن بن رہی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو لے آئیں, ہم گھبرا نہیں رہے, تو سب کچھ ٹھیک ہی ہے, آل از ویل. علی محمد خان صاحب. اچھا, I think there is a connection issue. ہم بہرحال بات کر لیتے ہیں, ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. We can see him but میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی. علی محمد خان صاحب, سر سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ اوکے 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 سر جی, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا جی, کچھ کنیکٹیوٹی کا ایشو اس وقت آ رہا ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں کہ وہ کچھ سب میرین کیبل کا بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے کنیکٹیوٹی متاثر ہے. علی محمد خان صاحب, سر ایک بار پھر سے تیسری دفعہ ہم آپ کو گڈ مارننگ کر رہے ہیں. آئی ہوپ یو آر ریسیونگ اٹ ویل. بتائیے گا جی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا, اور آبویسلی کیپٹن اگر اتنا کانفیڈنٹ ہو تو ٹیم کے اوپر بھی بڑا مثبت اثر پڑتا ہے بھلے جو بھی سچویشن ہو. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ایوری تھنگ از ویل, آل از ویل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میرے خیال میں تو وزیر اعظم صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں. کل آپ نے ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں دیکھی ہے, اور دا میسج فرام دا کیپٹن از لاؤڈ اینڈ کلیئر, آل از ویل. اپوزیشن کو یہی میسج ہے, ان کو یہی پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. اب میدان میں اترے ہو تو سامنا کرنا ضرور, اپنی عدم اعتماد کی تحریک لانا, ہم انتظار کر رہے ہیں. چلیں, دس از گڈ. اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی یہ جو میل ملاقاتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک چل رہے ہیں, آپس میں
کنیکشن کے ہو رہے ہیں, آپ کے اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوگا, تو یہ چیزیں تو کسی حد تک آپ کو کنسرن کرتی ہوں گی کیونکہ آپ کی حکومت اتحادیوں کی مدد سے قائم ہے. دیکھیں اپوزیشن کا تو ظاہر ہے انہوں نے عدم اعتماد کی بات کی ہے, تو انہوں نے تو آپس میں میل ملاقات کرنی ہے, لیکن ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو دو جگہ پہ ہے, جو اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. اوپر اپوزیشن کی لیڈرشپ کے آپس میں بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شہباز شریف جو ہیں, شہباز شریف صاحب کیا وہ اعتماد کرنے لگ گئے ہیں زرداری صاحب پہ, یا آصف علی زرداری صاحب نے اب اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے شہباز صاحب پہ؟ اور جو مسلم لیگ نون کے اندر ٹریڈیشنلی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی سے ایک بہت بڑا گیپ, اور میں نفرت کا لفظ یوز نہیں کروں گا لیکن محبت نہیں ہے ان کے, دیر از نو لو لاسٹ. دا اونلی ریزن, وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ازلی مخالف ساتھ آئے ہیں, وہ عمران خان ہے. وہی ایماندار تھانے دار کا کانسیپٹ ہے, ایماندار تھانے دار آ گئے, سارے اکٹھے ہو گئے. دوسرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ عوام کا ان پہ ہے. دیکھیں ہم سے جو ریزرویشن ہے عوام کی, مہنگائی, اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اللہ بہتر کرے گا, لیکن کیا اس کے نعم البدل کے طور پہ لوگ ان پہ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیر از اے ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ. چار اور تین باری لوگ آزمائے جا چکے ہیں. کوئی بھی ذی شعور آدمی ان لوگوں کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ آج ان کے پاس کوئی لیڈر بھی نہیں ہے. میاں صاحب از ویل پاسٹ ہز پرائم, ملک سے باہر ہے, ڈسکوالیفائڈ ہے. بلاول صاحب از ویری ینگ, امیچور. مریم بی بی ڈسکوالیفائڈ ہے. شہباز صاحب لیڈر ہی نہیں ہے, وہ ایک ایگزیکٹو آدمی ہے, وہ ایک کام چلا سکتا ہے, میٹنگ چیئر کر سکتے ہیں, لیکن لیڈرشپ کی جو کوالٹی, تو دیر از اے بگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اور جہاں تک مولانا علی محمد فضل خان الرحمان صاحب کا تعلق ہے, وہ ابھی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے زخم ابھی تازہ ہیں, ٹھیک ابھی ہے. تازہ زخم لگے ہیں, تھوڑا وقت لگے گا سنبھلنے میں. اچھا علی محمد خان صاحب, ابھی آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ایک ملاقات ہوئی جہانگیر ترین کی نون لیگ کے ساتھ, یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پہلے تو تردید بھی کی گئی لیکن بعد میں تصدیق ہو گئی, بلکہ نون لیگ کی جانب سے بھی تصدیق ہوئی اس چیز کی کہ ملاقات ہوئی ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کا ٹرسٹ قائم ہے جہانگیر ترین گروپ پر کہ یہ آگے جا کے فیوچر میں کوئی ٹف ٹائم نہیں دینے والا؟ کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا اس ملاقات کو. لیکن مجھے نہیں پتا ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن ان کے ساتھ گروپ میں جو بھی لوگ ہیں وہ لوکل لیول پہ ریزرویشنز کا اظہار کرتے رہتے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن سے یا صوبائی حکومت کے وزراء کرام سے یا جو بھی لوکل معاملات ہوتے ہیں, لیکن نیشنل لیول پہ عمران خان صاحب سے نہ دائیں جاتے ہیں نہ بائیں جاتے ہیں. جہاں تک ان کا جہانگیر ترین صاحب سے تعلق ہے, ان کا آپس میں اپنی کوارڈینیشن ہے, لیکن آپس کے تعلقات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کتنے جو ہے تحریک اعتماد جب ہم نے لیا, کانفیڈنس موشن جب لے کے آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بجٹس وغیرہ پاس کیے ہیں, سب چیزوں میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایشو ایسا مجھے لگ رہا ہے, بلکہ مسلم لیگ نون جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہی ہے, ہر جگہ سے ان کو بند دروازے مل رہے ہیں. اگر دروازہ کھل بھی جائے تو دل کے دروازے ان کو بند مل رہے ہیں, چاہے وہ چودھری صاحبان ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ ترین گروپ ہو. اچھا, یہ جو کچھ لو اور کچھ دو کا جو فارمولا ہے وہ مستقبل کے لیے طے کرنے کی باتیں جو ہو رہی ہیں, کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی میں وزیر اعظم تھے, تسی وزیر اعلیٰ پنجاب. ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی وزارت عظمیٰ نون لیگ کو دینے پر غور کریں, جی ان کو آفر بھی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ کسی نہ کسی اگر کسی نتیجے پہ پہنچ گئے یا کوئی اس طرح کی ڈیل کر لی تو دیٹ کین افیکٹ دا گورنمنٹ, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, طے ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کو آپ اگر ایک طریقے سے دیکھ لیں, ٹو پارٹی سسٹم میں ایک تیسری پارٹی آئی اور اس نے دونوں پارٹیوں کو دیوار کی طرف دھکیل کے اپنی سپیس بنائی اور حکومت میں آ گئے. ہم نے کوئی بھیک میں تو نہیں لی, ہم ایک تحریک چلا کے آئے ہیں, پیچھے ایک بہت بڑی ماس موومنٹ ہے, کروڑوں ہمارا ووٹر ہے, لاکھوں ہمارا سپورٹر اور ورکر ہے. تو علی یہ بھائی, اس بڑی قطع ایک کلامی کی فورس کے معذرت, ساتھ لیکن اگر آپ ابھی جو آتے ہیں سچویشن تو ہے اپوزیشن نے, ظاہر ہے اس اپوزیشن میں اپنا میل ملاپ کرنا ہے, لیکن آپ ایک جیت کے جب آتے ہیں آپ کی ایک نیوسنس پہلی ہوتی ہے. کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب جو ایک ہی قومی لیڈر رہ گئے اس کو اس طرح کی سازشوں سے نکال باہر کریں؟ سسٹم ہی خطرے میں پڑ جائے گا بھائی. اچھا سسٹم چلیں, ہی خطرے میں میں پڑ یہ جائے گا. جاننا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب, جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ دو پارٹیوں کو دیوار سے لگا دیا ہے, جو سچویشن اس وقت ہے مہنگائی کی, تو لگتا ہے عوام بھی ان پارٹیوں کے ساتھ دیوار سے ہی لگ گئے ہیں, تو دیٹ نیڈس ٹو بی کنسیڈرڈ سر. سے میں انکار کروں گا, مہنگائی کا مسئلہ ہے, اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ یہ مسئلہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی ساری دنیا میں بالکل امن شانتی ہے اور کوئی مہنگائی نہیں ہے.
اور وہاں بہت ہی ارزانی ہے، سستا ہے سب کچھ، اور پاکستان میں کچھ ہو گیا. اصل میں یہ سارا سرکل افیکٹ ہوا ہے، جو آپ کی تیل کی پرائسز دنیا میں بڑھی ہیں اور پوسٹ کووڈ ہر جگہ مہنگائی آئی ہے. لیکن یہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے، یہ وجہ میں بتا رہا ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، لوگ عمران خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اگلی بھی باری عمران خان کو دیں گے. میں تو اگر کوئی سیاسی کارکن نہ بھی ہوں، عام پاکستانی ہوں، میں کم از کم اپنے بچوں کا مستقبل بلاول صاحب یا شہباز صاحب کے ہاتھ میں محفوظ نہیں دیکھتا. چلیں جی، شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. ہم کیا سوچتے ہیں تو یہ تو جنرل الیکشنز میں ہی پتہ چلے گا، لیکن کافی ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا، ضمنی الیکشنز ہوں، لوکل باڈیز الیکشن کے پی کے ہوں، جہاں پہ سیاسی طور پر گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر عوام نے کچھ مختلف انداز میں سوچا، لیکن اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست مختلف ہے. دنیا بھر میں قیمتیں واقعتاً بڑھی ہیں، لیکن وہاں پر عوام کی قوت خرید اتنی متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا روزگار اتنا متاثر نہیں ہوا نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ اس میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے، ہماری تو سیلریز میں اضافہ نہیں ہو رہا. بالکل جی. اچھا جی، ابھی ہم بات کرتے ہیں جناب حمزہ شہباز صاحب کی. حمزہ شہباز صاحب کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں سیاست میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنگنگ میں بھی دن با دن ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کے طور پہ سامنے آتے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ سلسلہ بہت پہلے بھی گنگناتے رہتے تھے، لیکن جنید صفدر کی شادی سے وہاں زیادہ ہائی لائٹ ہوا. ٹھیک ہے، وہاں پہ زیادہ ابھر کے سامنے آیا ان کا یہ ٹیلنٹ، بلکہ جنید صفدر نے جس طرح سے گایا، مریم نواز صاحبہ کی جو آواز ہے. لیکن حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کل کافی موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، اور کل بھی انہوں نے بڑا خوبصورت سا گانا گایا، وہ ملاحظہ کریں. ایک دن ٹھکرائے گی موت، محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی، مر کے جینے کی ادا جو دنیا کو سکھلائے گا، وہ مقدر کا سکندر، وہ مقدر کا سکندر جان من کہلائے. کمال کمال. اچھا، ویسے شہباز نے موڈ اچھا کر دیا. جو وہاں پر پارٹی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تو چلے بنتا تھا کہ وہ کہیں کہ کمال ہے، لیکن ہی ریئلی سینگ اٹ ویل. اچھا گایا انہوں نے، اچھے سر ہیں، اور پکے سر. دیکھیں والد صاحب کے سر بھی اچھے ہیں، وہ تو شاعری بھی کرتے ہیں، اتنی اچھی کرتے ہیں، اور جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس طریقے سے مائک وائک بھی کرا دیتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ جذباتی بھی ہیں اور سریلے بھی ہیں، اور یہ بھی کافی سریلے ہیں. جی جی. تو بہرحال تو اب ذرا ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں کراچی میں امن و امان کی صورتحال. اب ہم ایک سیریس ایشو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے والا ایشو نان سیریس تھا؟ نہیں، وہ ایک لائٹ ایشو تھا، ایک مزہ آ گیا، مطلب حمزہ شہباز نے انٹرٹین ہمیں کیا، تھوڑا سا موڈ چینج ہو گیا. لیکن اب ہم ذرا عوامی ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ واقعی سنگین ایشو بنتا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جو کراچی کا اس ٹائم امن و امان کی صورتحال ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی معاشی حالات بھی ایک وجہ ہیں جس کی وجہ سے ان کرائم میں، ان جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. رپورٹ دیکھیے جی. لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے، اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی اپنی جگہ ہے. جمعے کے روز جو واقعہ پیش آیا صبح، جس میں ہمارے دوست اطہر متین نے اپنی جان قربان کی، بلکہ وہ تو اپنے گھر سے نکلے تھے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے واپس آئیں، لیکن جو ڈاکو تھے وہ لوٹ مار کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور ایسے میں ان کی گولیوں کا نشانہ بنے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک سیکیورٹی گارڈ کا بھی تذکرہ کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ کورنگی کاز وے پہ جو واقعہ پیش آیا، جہاں پر ناکے لگ رہے ہیں، یعنی کہ ناکے پہلے لگتے تھے پولیس کے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، لیکن اب یہ جرائم پیشہ عناصر بھی ناکے لگا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. سی پی ایل سی کے سابق سربراہ ہیں احمد چنوائے صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. اور احمد چنوائے صاحب 2010 سے 2015 تک سی پی ایل سی چیف رہے. بہت شکریہ سر احمد چنوائے صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آئی ریممبر کہ 2010 سے 15 تک ایک ایسا درمیان میں ٹائم بھی تھا کہ جب آئے روز آپ سے گفتگو ہوتی تھی، کیونکہ شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ متاثر تھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو یہ سی پی ایل سی تھی، اس کا بھی بڑا اہم کردار تھا لوگوں کو اسسٹ کرنے میں، ان کو ہیلپ کرنے میں. اب دوبارہ سے یہ سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا، اور اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. بنیادی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، یہ اسٹریٹ کرائمز ہیں جو کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. پتہ نہیں کیوں اس پہ جو ہے وہ آج تک کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. ہمارے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010 سے 15
سارے کرائمز تھے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے اغوا برائے تاوان، دہشت گردی، جو روز کا کراچی میں لاتعداد لاشوں کے گرنے کا معاملہ تھا وہ، اور بہت سارے دہشت گردی کے دوسرے واقعات پہ قابو پایا تھا. اسٹریٹ کرائم بھی کسی حد تک قابو آ گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسٹریٹ کرائم کا ازدحام جو ہے وہ دوبارہ اور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں ایک واضح فرق یہ آیا ہے کہ اس میں ایک شدت پسندی کا عنصر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس میں بے دریغ جو ہے وہ کرمنلز آ کے گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. جی جی اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں جہاں تک معاشی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں ڈرگس کا آزادانہ استعمال جو ہے وہ ان کو بے خوف و خطر بنا دیتا ہے، اور جب وہ واردات کرنے آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں تو یا تو مر جائیں گے یا مار دیں گے. متعدد لوگوں کے انٹرویو لیے ہیں، ان کی سائیکو تھراپی بھی کی گئی ہے، اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کرائم کر رہے ہیں وہ بالکل بے خوف و خطر آ کے کر رہے ہیں. آپ نے مختلف فوٹیجز دیکھے ہوں گے جی جس جی میں بڑے اطمینان کے ساتھ وہ لوگوں کو لٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جہاں تھوڑا سا ریزسٹنس نظر آتا ہے وہاں فائر کر دیتے ہیں، اور ایک قیمتی جان جو ہے وہ ہماری ضائع چلی جاتی ہے. یہ عمل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی مربوط پلاننگ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ CPLC نیبرہڈ کیئر کا پروگرام بنایا تھا جو 17 جگہوں پہ چل رہا تھا، جی جی اور جہاں جہاں یہ نیبرہڈ کیئر پروگرام چلتا تھا وہاں پر جو ہے وہ کرائم ریٹ زیرو ہو جاتا تھا، اسپیشلی اسٹریٹ کرائم. ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی چیزیں ڈیریل ہو گئیں، اور احمد جو چنائی صاحب اسٹریٹ آپ ہی کا کرائم ٹینیور کو تھا کنٹرول کرنے کے لیے نیبرہڈ کیئر پروگرام جو 2010 سے بنائے گئے 15 تھے تک آپ رہے. وہ جو ہے وہ بالکل نلیفائی ہو کر رہ گئے ہیں. 2000 دوسرا سب سے بڑی بات جو اب میں CM صاحب کی بات کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا کہ جہاں انہوں نے تھانے کی اسپیسیفک ذمہ داری دی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. کہ احمد تھانوں چنائی کی صاحب ذمہ آپ داری مجھے نہ سن ڈالیں سکتے ہیں تو سر؟ پہلے یہ تھا کہ اسپیشلائز ونگ تھے جو یہ کام کرتے تھے اس طرح کے اسٹریٹ کرائم آواز نہیں وغیرہ جا کو رہی. مینیج کرنے کے لیے، اور اچھا ہم پارشلی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے چنائی صاحب کو، کیونکہ لگتا ہے یہ ہے کہ ہمارا جو رابطہ ہے ان سے منقطع ہو گیا. تو بہرحال امن و امان کی صورتحال بڑی متاثر ہے. مین وائل ہم ان کو کنیکٹ کرنے کی لیکن کوشش بات کریں ہوئی ہے گے. ستی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کل شاپنگ پہ گئی تھیں تو آپ خوف کا شکار ہو رہی خوف تھیں. کا شکار تھی، اور میں پھر وہی بات کر رہی ہوں اب یہ دن بدن آگے چیزیں ہمارے ساتھ پھیلتی لائن جا پہ رہی ہیں. ہاں احمد احمد چنائی چنائی صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی میں سن سکتا ہوں آپ کو بالکل. اچھا سر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہی کے ٹینیور میں 2010 سے 15 کے دوران آپ کو علم ہوگا کہ 2013 میں اینڈ میں ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی انٹرونشن پہ. نواز شریف صاحب بھی غالباً کراچی آئے تھے، اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد IBOs اور پھر رینجرز بھی اس میں انوالو ہوتے تھے اور بڑی کارروائیاں ہوئی، اور اس کے بعد گریجولی کراچی کا پیس خاصی حد تک ریسٹور ہوا. ڈو یو تھنک کہ ہمیں ویسا ہی آپریشن جو ہے وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ آپریشن جو تھا اس کے اثرات جو ہیں وہ سسٹین کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ 3 چیزیں تھیں جس پہ آپریشن شروع ہوا تھا: اغوا برائے تاوان، شہر میں دہشت گردی، اور اسٹریٹ کرائم. تو اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی کا جو ہے مکمل خاتمہ ہو چکا ہے تقریباً، لیکن جہاں تک اسٹریٹ کرائم کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہیں، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. یہ جو انٹرنل چینجز ہیں اس کی ضرورت ہے، جس کا اعلان CM صاحب نے کیا ہے، اور CM صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تھانہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اسپیشلائز یونٹ بنے ہوئے ہیں. ایک اسپیشلائز یونٹ جو ہے وہ 250 سے 400 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ شہر کی اتنی بڑی آبادی کو جو ہے مینیج نہیں کر سکتا، نہ کنٹرول کر سکتا ہے. جب تک علاقے کے تھانے کی اسپیسیفک ذمہ داری نہیں ہوگی یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. تو احمد چنائی صاحب دوسرا، یہ کہے گا تھانہ بھی تو جواب دے ہے نا، صوبائی حکومت کو ہی ہے. اب جب تھانہ ہی کام نہیں کرا تو آپ ان سے جواب تو لیں. اب اجلاس کر لینا، وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس کر لیا، یہ کہہ دینا کہ SHO جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات اب کافی ہیں؟ کیونکہ اوبویسلی اب جو سچویشن بن چکی ہے اس پہ تو جنگی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے. دیکھیں CM صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ تھانے کی ذمہ داری پرائم رسپانسبلٹی ہے، اور اگر یہ پرائم رسپانسبلٹی تھانہ ادا نہیں کرتا تو اس کو وہاں رہنے کا حق نہیں ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علاقے کا تھانے دار جو ہے وہ علاقے کی دائی ہوتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اس کے علاقے میں کرمنلز رہتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں. وہ پورا ویل انفارمڈ ہوتا ہے. اگر وہ ویل انفارمڈ نہیں ہے تو پھر اس کو اس علاقے میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور جب ویل انفارمڈ ہے تو اس کا کام ہے کہ اس قسم کی جرائم جو ہے وہ اس علاقے میں نہ ہو جس کا شہری جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ CPLC نیبرہڈ کیئر ایک پروگرام بنا تھا جو ہم نے 17 جگہوں پہ کراچی میں کیا تھا، اور ان 17 جگہوں پہ کراچی کا
کہ یہ 17 علاقے تھے وہ کرائم فری ایریاز ہو گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس پریکٹس کو بند کر دیا گیا. اس کو دوبارہ کریں. اس میں شہری اور پولیس مل کر جو ہے وہ علاقے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور اس میں جو شہریوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ان کا پورا علاقہ سیف اینڈ سیکیورڈ ہو. پریسائزلی. بہت شکریہ احمد چونائے صاحب، سابق سربراہ CPLC ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. پولیس کے پاس آپ وہ جو بات کر رہے تھے اٹ میکس سینس، بیکاز ہم ویسے کہتے ہیں نا سیریمونیلی کہہ دیتے ہیں کہ ہٹا دیا، لیکن ان کو ہٹایا جائے گا، ان کو وہاں پر بغیر تنخواہ کے ہٹایا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ انہیں ڈر ہوگا کہ اگر کام نہ کیا، میرے مخبروں کے نظام نے پراپر نظر نہ رکھی، میری پولیس فورس نے پراپرلی لوگوں کو سیف نہ رکھا، تو میری نوکری خطرے میں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اب ہم بات کرنے والے ہیں شعبہ زراعت کی. ماشاءاللہ. زراعت جو ہے جناب آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اس حوالے سے کافی بات بھی کرتے ہیں اور کسانوں کے کنسرنس بھی سنتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے وہ ہی نہیں بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو زراعت ہے وہ کسی بھی ملک کی، بلکہ ہمارے ملک کی تو خاص طور پہ ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون سمجھی جاتی ہے. تو اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے. اب ہے جی جناب وزیر اعظم عمران خان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایگریکلچر کے شعبے میں ترقی کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا جدید بنایا جائے. اس سلسلے میں خیبر پختونخوا میں ٹیلی فارمنگ اور ڈیجیٹل سروسز پلیٹ فارم کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے. ٹیلی فارمنگ کیا کر رہے ہیں اس کے ذریعے؟ ٹیلی فارمنگ کے ذریعے آپ ایکسپلین کریں. یہ تو اب آپ بتائیں. بیسکلی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر میں بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار فصلوں پر مختلف بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں، مختلف کیڑے حملہ کر دیتے ہیں، ان کی ٹائمنگ، بر وقت کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے. اچھا، معلومات کا جو رساؤ ہے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ. بعض اوقات لوگوں کو غلط معلومات پہنچتی ہیں. ایک سیٹ اپ کے ذریعے، ایک سسٹم کے ذریعے اس کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں. اور وزیر اعظم صاحب تو ویسے ظاہر ہے کہ ایگریکلچر کی یہ تو بیسک لیول پہ ہم بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کے تو وہ مڈل مین کا بھی بیچ میں سے کردار ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، جو کہ سارا منافع لوٹ لیتا ہے اور سفر کرتے ہیں یا پھر شہری یا پھر کسان. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہاں پر جو ہے فصلوں کے اوقات کیا ہوں گے، منڈیوں تک کب پہنچیں گی، بیماریاں، جراثیم کش اسپرے سے لے کے اوور آل بہت سی چیزیں جس میں اس کو ٹیکل کیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر زراعت معلومات کے PK سید عقیل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا اب آپ ایک موبائل ایپ تیار کر رہے ہیں جس پہ کسانوں کو جو بھی کنسرن ہوگا، جو بھی شکایت ہوگی وہ اس پر رسائی کریں گے، کس طرح سے کام کرے گی؟ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق جو ہے تو KP گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ٹیلی فارمنگ کا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ پائلٹ فیز میں ہم نے شروع کیا تھا 2018 میں جی. اور اس کے تحت ہم نے ایک کال سینٹر بنایا ہے جو صبح 8 سے شام 8 بجے تک آپریشنل رہتا ہے. فارمر وہاں پہ لائیو کال کر سکتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ تر ایشوز جو ہے تو ہم لائیو ہی کال کے ذریعے سالو کریں. اگر کسی ایشو میں ہم نے کال وہاں پر فیلڈ کی وزٹ کی ضرورت ہے یا ہم نے ڈسٹرکٹ سے کنسلٹیشن لینی ہے تو وہ کال ہم لائیو اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں میڈم. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہم نے ان کے اپنے فارمرز کی ایجوکیشن کے لیے ایک موبائل اینڈرائڈ ایپ بھی بنایا ہے جو گوگل پلے اسٹور پہ ایگریکلچر ایکسٹینشن KP کے نام سے اویلیبل ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ معلومات تک رسائی اور بر وقت معلومات تک رسائی یہ انتہائی ضروری ہے. تو وہ ہمارے جو فارمر جن کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے یا جن کی انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 5,60,000 کے قریب فارمرز کا ڈیٹا بیس ہم نے بنایا ہے یہاں خیبر پختونخوا میں، جن کو ہم ریگولرلی وایا ٹیکسٹ میسیجز اور روبو کال جو ہے تو ہم ان کو ٹیکنیکل انفارمیشن دیتے ہیں، ویدر ایڈوائزریز دیتے ہیں، مارکیٹ کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہم نے یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے جی، جس کو ابھی انشاءاللہ ہم اپ اسکیل کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ سسٹم آپ نے ڈیزائن تو کر دیا ہے لیکن اس کو اسی طریقے سے پراپرلی اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ کس طریقے سے انشور کریں گے کہ امپلیمنٹیشن بھی ہو؟ کوئی اسٹاف مزید بھی آپ لوگوں نے ہائر کیا ہے؟ بیسیکلی سر KP گورنمنٹ از ویری کین ان دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر ایز پر پرائم منسٹر ڈائریکٹیوز. اسٹاف جو ہے تو ہمارے پاس ریگولر 30 آفیسرز ہیں جو 2 شفٹ میں کام کرتے ہیں، صبح 8 سے شام 8 بجے تک، جس طرح پہلے میں نے آپ سے کہا. اس کے علاوہ اب ہم ریسنٹلی اس پروجیکٹ کو جو پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے
उसके तहत तकरीबन 2.3 बिलियन रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को हम अपस्केल करने जा रहे हैं। जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के 10 डिपार्टमेंट्स हैं अटैच, उन सब तक इनकी सर्विसेज हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। जितने उनके प्रोजेक्ट्स होंगी, उनकी रिपोर्टिंग, उनकी मॉनिटरिंग और सारी चीजें जो है तो वो डिजिटाइज होगी भी। अच्छा, आपने एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का भी तज़किरा किया, तो लाइफ स्टॉक के शोबे में आप क्या कर रहे हैं? लाइफ स्टॉक को करंटली जो हमारा कॉल सेंटर है, हम कैटर कर रहे हैं लाइफ स्टॉक के फार्मर्स को जी। अच्छा। लेकिन हम जो नए मंसूबे की मैंने आपसे बात की, तो नए मंसूबे में हमारा प्लान ये है कि जितनी लाइफ स्टॉक की सर्विस डिलीवरी होती है हेल्थ साइड पे उनकी, फॉर एग्जाम्पल हम उनको वैक्सीन देने जा रहे हैं, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग के वो वैक्सीन कहाँ से बनी, कहाँ से आई, किस बंदे ने लगाई, किस एनिमल को लगी, उनकी पूरी जियो टैगिंग। अब रिसेंटली जो है तो केपी गवर्नमेंट ने अपने उससे रिसोर्सेज से जो है तो लाइफ स्टॉक सेंसिस भी कराया है, वो भी इसी टेलीफार्मिंग ऐप के थ्रू हुआ है जी, पूरे केपी में जी। ठीक है, सैयद अकील शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो नया मंसूबा लेकर आ रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन सत्ती बात ये है कि जब भी आप कोई मंसूबा लेकर आते हैं, कोई ऐप लॉन्च करते हैं, ख़ास तौर पे अगर किसानों के लिए करें तो उनको एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से, ताकि इजीली वो इस पर काम भी कर सकें। बिल्कुल जी, आई होप कि वो करेंगे और ऑलरेडी ये प्रोग्रेस में है, तो लेट्स सी के नतीजे इसके क्या आते हैं। मीनवाइल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अपडेट आपसे शेयर करते हैं। कराची पुलिस को सहाफ़ी अतर मतीन के कातिलों का सुराग मिल गया है और इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल, क्या पता चल सका अब तक? जी देखिए, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है, इसने रात गए ऑपरेशन किया है और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया और उसमें पुलिस को अहम कामयाबी ये मिली है। अतर मतीन जो सहाफ़ी थे और डकैतों ने उनको एक मुज़ाहमत के ऊपर गोली मारकर जो शहीद किया था, उसके कातिलों का सुराग मिल गया है। कातिल कहाँ से आए, किस जगह फरार हुए, तमाम सबूत भी हासिल कर लिए गए हैं। अतर मतीन के ऊपर गोली चलाने वाला कौन था, वो किस जगह रुपोश हुआ, वो तमाम सबूत पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। पुलिस इस केस में बड़े करीब तक पहुंच चुकी है, बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है और ये जो मौमा था कि अतर मतीन को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान कौन है, उनकी तमाम शनाख्त पुलिस को हासिल हो गई है। पुलिस ने उनका तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ज़राए ये बताते हैं हासिल कर लिया है और मुल्ज़िमान के बारे में माजी में जो उनकी वारदातें थी उसके बारे में भी पुलिस को अहम इंकशाफात हुए हैं और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। गुज़श्ता रात एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, 1 दर्जन से ज़ायद मुकामात के ऊपर पुलिस ने छापे मारे और इसमें जिला वस्ती पुलिस और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं और बेशतर मुकामात के ऊपर छापे मारने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि अतर मतीन के कातिल कौन थे, किस तरह से ये वारदात हुई, कहाँ ये फरार हुए, तमाम सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पुलिस बहुत जल्द इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि ये एक मौमा था कि अतर मतीन को डकैती के दौरान कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान कौन है, अब पुलिस को उनका सुराग लग चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि जी 1 दर्जन मकामात पर कराची पुलिस ने छापे मारे हैं। अभी तक ये पता चल चुका है कि मुल्ज़िमान वारदात के बाद कहाँ फ़रार हुए और तमाम सबूत मिल गए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल जी, और ये मालूमात ज़ाहिर है कि वो शेयर नहीं कर रहे क्योंकि जब आप ऐसी मालूमात शेयर की जाती हैं ऑन नेशनल टीवी या किसी भी ज़रिए से, तो फिर मुल्ज़िमान उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं, काफ़ी ब्रेक थ्रू हुए हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त पे शेयर किए जाएंगे। चलें, अल्लाह करे कि जल्दी ये जो कातिल है वो गिरफ़्तार हो जाए और उसके बाद ऑब्वियसली जब ऐसे मुल्ज़िमान गिरफ्त में आएंगे तो जो बाकी मुल्ज़िमान जो घूम रहे हैं आज़ाद, उनका जो हौसले इतने बुलंद हुए हैं वो भी कोई पस्त होंगे। बिल्कुल। चलें जी, अभी हम बात करते हैं PSL के कल होने वाले मैच की और कल का जो सनसनीखेज मुकाबला हुआ, इंतहाई इंजॉय किया हमने, यकीनन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। कल मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी ने पहले टॉस जीतकर फिर पहले बैटिंग की और 158 स्कोर उन्होंने किया और 159 का जो टारगेट था उन्होंने सामने रख दिया लाहौर कलंदर्स के। अच्छा हुआ ये सती के जो लास्ट वाले 1-2 ओवर्स थे उसमें मुझे लगा कि शायद अब मैच खत्म हो गया है, क्योंकि आई गेस 16 पे 40 था जो रिक्वायर्ड था और मैंने सोचा कि अब तो मैच खत्म, अब लाहौर कलंदर्स हार गया आज का मैच। लेकिन फिर उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी ने क्या इनिंग्स खेली है, लास्ट वाला 100 ओवर, छक्के चौके। शाहीन शाह आफरीदी में लग रहा था कल लाला बूम बूम आफरीदी की रूह आ गई हुई है और लोग उसको रिलेट भी कर रहे थे सोशल मीडिया। आखिरी ओवर में 23 रन बनाए और क्या शानदार बैटिंग की, 20 लेकिन बॉल्स पे उन्होंने 39 बनाए, लेकिन आखिरी सिर्फ आखिरी ओवर में बता रही हूं, बिल्कुल आखिरी ओवर में तो ही वेंट डिजार्व। फिर क्या हुआ आगे की भी तो बात बताए ना। अब आगे वही हुआ ना, आई वाज सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी।
پھر سپر اوور تک بات پہنچ گئی اور سپر اوور میں اتنی محنت جو شاہین شاہ آفریدی نے کی تھی وہ تھوڑی سی رائگاں چلے گئی. وہ اس طرح سے کہ لاہور کے ہاتھ سے میچ نکل گیا, اسکور انہوں نے کم کیا تھا. اور I remember I supported پشاور زلمی, مجھے بس یہ یاد. بریک لیتے ہیں, یہ اچھے نہیں ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا اینڈ ویری گڈ مارننگ. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور السلام علیکم بھی کہیں گے. فیصلہ کیا تھا اگلا اردو بولیں گی, اردو بولیں یعنی کہ مادری زبان نہ صحیح, لیکن یہ کہ میں نے کیا بولا ایسا اردو کے علاوہ. ویری گڈ مارننگ ٹو ویری گڈ مارننگ, صبح بخیر, صبح بخیر اردو کا استعمال. اچھا جی, تو ہم یہ بات کرنے والے تھے کہ اب اچھی خبریں تھوڑی سی آ رہی ہے کرونا کو لے کر ملک میں. وہ یہ آ رہی, ایک تو شرح کم ہو چکی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے NCOC نے مکمل طور پر تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا, لیکن تمام SOPs کے ساتھ. یہ ایک اچھی نیوز ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت متاثر ہو گیا تھا کرونا. اچھا پہلے ہی متاثر تھا نا وہ, نہیں وہ تو پہلے تو بہت سارے مسائل تھے ہی. لیکن اچھا اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ان کے جو ہیں گورڈن براؤن, وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ کریں گے کہ اعلان کریں. کیا کریں؟ اعلان کریں گے, نرمی کریں گے جو کووڈ کی. بس میں تھوڑا سا کچھ دیکھ کے, ایک میسج آیا تھا اس کو دیکھ کے میں کچھ دکھی ہو گیا تھا. کئی چیزوں کے آپ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی انرجی بھی چلی جاتی ہے. بہرحال اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں کہ جناب کسی بھی ملک کے اندر رہائش کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ہم جب جانے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں جی, یا کسی شہر میں رہنے کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں, تو کون سی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر آپ چاہتی ہیں کہ وہ سہولیات وہاں پر ہوں؟ میں اس دن بھی یہ بات کری تھی, سب سے پہلے سیکیورٹی, سب سے ضروری چیز ہے سیکیورٹی. اس کے بعد آپ کا وہ انفراسٹرکچر کیسے ہے, آپ کی سڑکیں کیسی ہیں, چلیں میں بتا دیتا ہوں اضافہ کچھ, آپ کی صفائی ستھرائی کا نظام وہاں پر کیسے ہے. بیسکلی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے حوالے سے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے یا عوام کتنے خوشحال ہیں, تو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. سیکیورٹی کا جس طرح سے معاملہ انہوں نے کہہ دیا وہ اس کے ساتھ ساتھ صحت سے متعلق وہاں پر کیا لوگوں کو سہولیات میسر ہیں, کتنے پیشنٹس پہ ایک ڈاکٹر میسر ہے. اچھا وہاں پر بچوں کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے, لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے, اس کے علاوہ ان کو روزگار کے مواقع کیسے ہیں, اوور آل یہ چیزیں, تعلیم کے شعبے میں ان کو کیا سہولیات میسر ہے, اس طریقے سے کمپائل کیا جاتا ہے. ہاں جی, اوور آل کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے. تو بلوچستان کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کریں گے ہم جا کے اسٹارٹ میں انیشیلی, کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو مشکلات کے سامنے, اور خاص طور پر زچگی کے دوران کیا کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین اپنی جان سے بھی جاتی ہیں. بالکل ایسی ابھی ٹاپ سٹوریز. بلوچستان میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر. زچگی کے دوران اموات کی شرح سب سے زیادہ. تمام اضلاع میں لیڈی ڈاکٹرز اور ماہر امراض اطفال کی کمی کا سامنا. سرگودا میں اغوا ہونے والی 151 لڑکیوں کی بازیابی کا دعویٰ. پولیس نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. عدالت نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ SHOs کو نوٹس لینا چاہیے تھا. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال کر دی. صفائی کا نظام بیٹھ گیا. جگہ جگہ غلاظت اور کچرے کے ڈھیر لگ گئے. شہری اذیت کا شکار. اور خیبر پختونخوا میں روایتیں دم توڑنے لگی, لیکن بونیر میں شادی کا انداز آج بھی قدیم ہے, جہاں دلہن کی ڈولی اونٹ پر لے جانے کی روایت برقرار ہے. تو جی ایک بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کرتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکیتیاں نہیں رک رہی. کراچی کے علاقے لیاری چاکی واڑہ میں ملزمان نجی بینک کے اندر شہری سے 1,95,000 روپے لے اڑے. ملزمان نے کیشیئر سے کھلا مانگا اور قریب کھڑے شہری سے شعبدہ بازی کے ذریعے رقم نکلوا لی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر شاہ, پہلے تو پستول کا استعمال ہوتا تھا, یہ بینک کے اندر آخر ایسا کیا ہوا, کیا کیا ان ملزمان نے کہ وہ لٹ گیا شہری؟
بالکل دیکھیں اشفاق، یہ اسٹریٹ کرمنل چوروں لٹیروں کے بعد اب جو نئی انٹری دوبارہ سے ہماری ہے، میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی شعبدہ بازی یا نظر بندی کے ذریعے کراچی کے شہریوں سے بھاری رقوم لوٹی گئی ہے. تو یہ لیاری چاکی واڑہ کے علاقہ جہاں نجی بینک میں 1,95,000 لوٹنے کی واردات ہوئی ہے اور شہری کی رقم ڈپازٹ سے قبل ہی ملزم اس کی آنکھوں کے سامنے اسی کے پیسے لے اڑا اور ویڈیوز کی ہم نے حاصل کی ہے. اور مبینہ طور پر اس میں زیادہ تر ایرانی گروہ ہوتے ہیں، بلوچ گروہ، جو یہ باقاعدہ یہ نظر بندی سیکھ کر آتے ہیں اور شہریوں سے لوٹ مار کرتے ہیں. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان پہلے ایک جو ملزم تھا وہ کیشیئر سے کھلا مانگنے لگا، جبکہ پیچھے جو کوٹ وہ پہنا ہوا جو ملزم ہے اس نے شہری سے نہ جانے کیا کیا کہ اس کو اپنی رقم دکھانے لگا. اسی دوران اس نے اس رقم میں سے جتنی اس کے ہاتھ لگی اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے فوراً سے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ڈالی ہے اور اس کے بعد بھاگتے ہوئے یہ نکلے، موٹر سائیکل پر بیٹھے اور وہاں سے فرار ہو گئے. اور لوٹنے والے شہری کو آخر وقت تک یہ اندازہ نہیں ہوا. جب اس کو اندازہ ہوا باہر وہ مین گیٹ کی جانب گیا تو وہاں سے دونوں ملزمان فرار ہو چکے تھے. اور یہ اسی طرح بینک کے اندر جاتے ہیں پانی پینے کے بہانے یا کسی طریقے سے بھی، یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رقم کس کے ہاتھ میں اور اس سے پھر لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں. اچھا نذیر شاہ، لیکن یہ ذرا بتائیے گا کہ سی سی ٹی وی کیمرے خاصے ہوتے ہیں بینک کے اندر، یہاں پر بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے ڈیسائفر کر رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ آخر کیا ان کی انٹریکشن آپس میں کیا ہوتی دکھائی دی؟ اس فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا ایک ہدف مقرر کیا جس کے ہاتھ میں رقم تھی اور وہ ڈپازٹ کرنے کے لیے کیش کاؤنٹر پر کھڑا ہوا تھا. اس نے اس کو کراس جیسے ہی کیا ہے اور پیچھے والے نے اس سے بات کرنی شروع کی ہے. اسی دوران وہ اپنے حواس سے جو ہے اس کے خط چلے گئے اور وہ اس کے پھر جو ہے نظر بندی کے اثر میں آ گیا. اور یہ اس طرح کی بات ہے، اس میں ہم اس لیے حیرت نہیں کرتے کہ کراچی میں اب اس طرح کی وارداتیں کئی مرتبہ پہلے بھی رپورٹ ہو چکی ہیں. ایون کہ ایک شخص جو گلشن کا رہائشی تھا اس کو اس کے بینک تک لے گئے، اس نے اپنی بینک سے سونا کیش پرائز بانڈ تک نکال کے ان کے ہاتھ میں دیا اور جب وہ چلے گئے تب اس کو ہوش آیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا پورا قیمتی سامان سونا دے دیا. تو یہ اسی طرح کا واقعہ نظر آ رہا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے دونوں یہ بینک میں پہنچے، پانی پینے کے بہانے انہوں نے اس پر نظر رکھی ہے اور کیش کاؤنٹر پر جانے کے بعد انہوں نے پھر اس سے پتہ نہیں کچھ جیسے منتر پڑھتے ہیں کچھ کرتے ہیں، اگلے نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں رقم واللہ یہ کیا ہوا. لیکن اس طرح کے واقعات ہیپٹنٹائز کرنے سے متعلق پہلے بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں. بہت شکریہ نذیر شاہ، آپ نے ہمیں فی الوقت تفصیلات دیں. وہ ایک ایرانی کچھ گروپ بھی پکڑا گیا تھا جس میں ساس، سسر، بہو، اس طرح سے لوگ وہ جیولر شاپ میں جا کے لوگوں کو اچھا کھلا مانگتے تھے. اس کے بعد پھر نوٹوں کی ایسی ہیر پھیر ہوتی تھی کہ دکاندار بھی حیران ہوتے تھے کہ آخر کیا ہوا. تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی آئی کانٹیکٹ نہ کیا کریں ان لوگوں کو دیکھ کے. ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. رات کو کوئی آرڈیننس آئے اس کو سائن کر کے بھیج دیتے. اب ایک آرڈیننس آیا ہے جس کے تحت اگر آپ فیک نیوز کریں گے تو آپ کو حکومت اندر کر دے گی اور آپ کی بیل بھی نہیں ہو پائے گی. اس کی کیا ضرورت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ عوام کی آواز دبانے، یہ حق کی آواز دبانے کا ایک اور ذریعہ ہے. لیکن یہ چیزیں کبھی چلتی نہیں ہیں، یہ چلیں گی نہ آج چلی ہیں نہ کل چلیں گی. تو یہ حکومت جس نے جمہوریت کو تباہ کیا، جس نے پارلیمان کو ختم کر دیا، آج میڈیا کی آواز، عوام کی آواز دبانے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے. اس کا ایک نمونہ آپ نے محسن بیگ صاحب کی صورت میں دیکھا ہے. ابھی یہ قانون نہیں تھا، اس حکومت کا رویہ، اس کے اعمال آپ نے دیکھے. لیکن ان سب چیزوں کا حساب کل آپ کو دینا ہوگا. اور میری ڈی جی ایف آئی اے، یہ آئی جی پولیس جو صوبوں کے ہیں، اسلام آباد کے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس حکومت کے جس کے دن تھوڑے ہیں اس کے غیر قانونی غیر آئینی اعمال میں شریک مت ہوں، ورنہ کل نقصان آپ کا ہوگا. یہ تو کل آپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن آپ اس حکومت کے ملازم ہیں، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. جناب چلیں جی، گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی. اور ستی، ابھی ہم بات جس طرح سے آپ نے آغاز میں ذکر بھی کیا تھا اس چیز کا کہ ہم بلوچستان کی بات کریں گے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بنیادی جو مسائل ہیں ان پر کام ہی نہیں ہو رہا. اور ابھی جو مسئلہ سب سے بڑا لاحق ہے وہ ہے یہ کہ وہاں پہ ہم ڈیلیوری کے دوران خواتین بہت ساری جو زچگی کے دوران بہت سارے ان کو مسائل کا سامنا ہے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا اور وہ کئی سالوں سے ویسے ہی مسائل چلے جا رہے ہیں.
اچھا ویسے ایک بات ہاسپٹلز نہیں ہے وہاں پر, لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہے وہاں پر. بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں ویسے تو مسائل ہی مسائل ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ بیسکلی تو وہاں پر لوگوں اکثر عوام ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے, صحت کی بنیادی سہولیات ان کو دستیاب نہیں ہیں. اچھا وہاں کی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام پاور کوریڈورز میں ہیں, وہ بلا شبہ صحیح طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں مین اسٹریم پاور کو. اگر اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر بیشتر ممبر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوں گے یا پھر اپوزیشن کا حصہ ہوں گے, لیکن مراد سب کو مل رہی ہے, لیکن عام لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے لیکن آبادی سب سے کم ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آبادی کو بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے, اس کم آبادی میں بھی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. اچھا اچھا یہ آپ مسئلہ یہ دیکھیں ایک اور چیز ستی, وہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن مسائل کی بھی کمی نہیں ہے. وسائل ہیں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا اس طرح سے. دوسری جگہ کے لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں, جیسے قدرتی گیس ہو گئی یا اور مطلب معدنیات سے مالا مال ہے بلوچستان. اچھا یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کے حوالے سے ہم جیسے کہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ کافی اویئرنیس ہونی چاہیے. زچگی کا معاملہ, یہ پریگننسی کے دوران کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر کافی خواتین کی مدد کی, اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. بعد میں زچگی کے بعد بھی کافی خیال رکھنا پڑتا ہے. ایون شہر بھر میں, شہر قائد کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو پورا نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے ایک تو وزٹس ہوتے رہیں آپ کے گائنوکالوجسٹ کے بعد, اس کے بعد جب یہ زچگی کا معاملہ ہو تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایک ماہر گائنوکالوجسٹ اور اس کی ٹیم ہو, بڑا ہاسپٹل ہو, لیبر روم ہو, پراپر سہولیات ہوں, بلکہ بچہ جو ہو اس کے لیے ماہر امراض اطفال جو ہے, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہو وہ بھی موجود ہو, انکیوبیٹرز ہوں, یعنی کہ پوری سہولیات کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. بلوچستان میں ایسا کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں ابھی بھی وہاں پر دائی سسٹم چل رہا ہے, کئی ایسے علاقے ہیں آپ یہ دیکھیں, بارکھان ہے, آوران ہے, ڈیرہ بگٹی ہے, ایسے اضلاع ہیں جہاں پر لیبر روم بھی نہیں ہے, آپریشن تھیٹر بھی نہیں ہے اور دیگر ضروری سہولیات بھی نہیں. اور نمبر تو دیکھیں 3 گھنٹے میں ایک عورت زچگی میں پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے, اینڈ دیٹ از اے ریکارڈ ہائی نمبر. جی اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے مطابق یہ جو رپورٹ سروے سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, یہ ایویڈنٹ ہے یہ بات. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر کیا ہوتا ہے جناب, جب بھی کوئی خاتون اس مرحلے سے گزری ہوتی ہے تو اس کو اتنی دور کا سفر کروا کے کوئٹہ یا دوسرے شہر جہاں پہ تھوڑے بہت یہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں لے کے جانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ کتنے مسائل ہیں لیکن اس کو ایڈریس کوئی نہیں کرا. کب ایڈریس کریں گے یہ ہمارا سوال ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. بلوچستان کی ماں اور نوزائیدہ بچے کی صحت کے پروگرام کے ڈاکٹر اسماعیل میروانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہم جو نمبرز کوٹ کر رہے ہیں اور جو یہ پاپولیشن فنڈ ہے اقوام متحدہ کا, اس نے کہا ہے کہ جی 3 گھنٹے میں ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. تو یہ کون کون سے علاقے ہیں وہاں پر اموات کی شرح زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بلوچستان میں چند اضلاع ہیں, جیسے واشق ہو گیا, جیسے خاران ہو گیا, ایون نوشکی کو بھی لے لیں, آپ آواران کو لے لیں, آپ جو ہے تربت سٹی کو چھوڑ کے آپ بریدہ اور مند کو لے لیں, اس کے ساتھ آپ موسیٰ خیل, بارکان, کوہلو, ڈیرہ بگٹی اور شیرانی ڈسٹرکٹس, صوبت پور ہے. یہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ماؤں کی شرح اموات زیادہ ہے. اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہاں پہ گائناکولوجسٹ یا جو اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی کمی ہے, یا وہاں پہ نہ ہونا ہے یا وہاں پہ کم ہے. کیونکہ کہیں بھی ماؤں کی زندگی کو بچانے کے لیے وہاں پہ سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس آپ کا ہو, ٹیکنیکل ہیومن ریسورس اسپیشلی, جس میں گائناکولوجسٹ ہو, جس میں انسٹیٹسٹ ہو, اور ساتھ ہی جو دوسرے شعبہ جات کے ہیں. تو اگر کسی ڈسٹرکٹ میں لیڈی میڈیکل افسر ہے تو لیکن وہاں پہ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ نہیں ہے. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ جب تک نہ ہوں, ابھی کمپلیکیشن میں نارمل ڈیلیوری کے علاوہ جو کمپلیکیشن میں عورتیں جاتی ہیں تو اس میں ان کی وہاں پہ کوئی سرجری نہیں ہوتی, تو اس لیے ان کی شرح اموات جو ہے وہاں پہ ان کی اموات ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان اضلاع میں شرح اموات جو ہے بلوچستان میں زیادہ. اسماعیل صاحب, جن علاقوں کی آپ بات کر رہے تھے, اگر یہاں پر آپریشن کی سہولیات بھی نہیں ہے تو ایسی خواتین کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے پھر آپریشن کے لیے؟
जी बिल्कुल, चूँकि मैंने आपको बता दिया ना कि नॉर्मल डिलीवरी के अलावा जिनको सर्जरी की जिन खवातीन को ज़रूरत पड़ती है, तो सिजेरियन सेक्शन हो या कोई दूसरा छोटा सा सर्जरी भी हो, तो वो बहुत से अजला में नहीं है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट वाशुक है, जैसे चागी है, और इसके साथ अवरान है, सोबतपुर है, शेरानी है, मूसाखेल है, बारकान है, डेरा बुक्टी है, और भी चंद अजला हैं जहाँ पे सर्जरी जो है नहीं होती हैं। चंद माँ सिवाय चंद जो अभी टीचिंग हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके टीचिंग हॉस्पिटल जो बना दिए, जैसे लोरलाई है, तुरबत केच है, जोब है और पंजगूर है। इसके अलावा कोयटा तो वैसे ही यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेटअप हैं, तो यहाँ पे सर्जरीज होती हैं। अच्छा जी, अब ज़रा सवाल ये आपसे कर लेते हैं कि ऐसे कैसे अजला हैं जहाँ पर हम वैसे तो बात कर रहे हैं ओवरऑल सहूलियात ना होने का, लेकिन लेडी डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि गायनी से रिलेटेड केसेस लेडी डॉक्टर्स ही हैंडल कर रही होती हैं मोस्टली, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ पर कबायली कल्चर है। तो ये कितनी कमी का सामना है जहाँ पर लेडी डॉक्टर्स हैं ही नहीं, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं? जी बिल्कुल, ऐसे अजला हैं, देखें लेडी डॉक्टर्स को कुछ जैसे चागी डिस्ट्रिक्ट है और वाशुक है, और इसके साथ जो है मूसाखेल है, कुछ ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें लेडी डॉक्टर वाकई नहीं है। तो बाकियों में जो है लेडी डॉक्टर्स तो हैं, लेडी मेडिकल अफसर हैं, सीनियर लेडी मेडिकल अफसर हैं, बात जो है कंसल्टेंट की होती है और स्पेशलिस्ट की, वो जो है बहुत से अजला में हमारे नहीं है। अगर हैं भी, गवर्नमेंट ने अभी कुछ जो है इनिशिएटिव लेके कॉन्ट्रैक्ट पे गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट ये हायर कर लिए हैं, जो अच्छा है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में फिर भी जो है ये नहीं है। अच्छा, डॉक्टर इस्माइल साहब ये कहिएगा, अभी जिस तरह से लेडी डॉक्टर की बात हो रही थी, ये भी सुनने में आया कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लेडी डॉक्टर्स जाना पसंद ही नहीं करती वहाँ पर, और बलोचिस्तान के कुछ ऐसे अजला हैं, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, देखें आपको पता है हम इसी सेटअप में रहते हैं, और यहाँ पे जो है डॉक्टरों की एक तो कमी है, स्पेशली कंसल्टेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एनेस्थेटिस्ट हैं, इनकी तो बहुत ही कमी है। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लोग ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट होते हैं, फिर जो है वो उन इजला में जो है लेडी मेडिकल अफसर या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट, वो रिलक्टेंट हैं, ना जाएं। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, या इसके साथ सिक्योरिटी के साथ जो है फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो इस हवाले से वो नहीं जाते हैं। अच्छा, वैसे हम दाइयों का या मिडवाइव्स का काफ़ी तस्करा सुनते हैं, और जाहिर है कि मुल्क के देही इलाकों में अब भी ये कल्चर आम है कि दाइयों के ज़रिए ज़चगी के अमल को प्रेफर किया जाता है, और ज़ाहिर है मजबूरी भी होती है। अब दौर थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान में लगता है कि हालात नहीं बदले। तो ये स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की भर्ती के लिए क्या कोई अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, कुछ सोचा जा रहा है जो मकामी ख़वातीन हो? जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं, ये दाई को रिप्लेस करने के लिए, जैसे MSCH प्रोग्राम जो 2006 में बलूचिस्तान में लॉन्च किया गया, उसका मकसद ही यही था कि जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं, उनको तमाम अजला में जो है इसको इंक्रीज़ किया जाए और इनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये जो है दाई को रिप्लेस करें, जिनकी वजह से भी वो माओं की अमवात हो जाती है। ठीक है जी, डॉक्टर इस्माइल मीरनी हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मसले पर बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी इस वक्त असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो पहले एक्सपर्ट्स लिए थे, वो एक्सपर्ट्स भी तमाम जो हैं तमाम सूबों से हमने वो एक्सपर्ट्स मांगे थे, और इसी तरीके से ज़ाहिर है जो CCI है, मुश्तरका मुतफादात की काउंसिल जो है, वो तो ज़ाहिर है एक आइनी सबसे बड़ा इदारा है जहाँ तमाम सूबे और वफाक साथ मिलकर बैठते हैं, और ये मैं अरेंज करूँगा, आपको चीफ सेक्रेटरी साहब तैयार हो जाएं, आपको असेंबली को भी पार्लियामान को एतमाद में लेना होगा, और एक दफ़ा नहीं, इसको रेगुलरली आपको करना होगा सेंसस की एक्सरसाइज के अंदर, जैसे जैसे आपकी, और अब आपका एक बिगिनिंग मेरे ख्याल में हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां आपका पहला इंटरेक्शन होना चाहिए। तो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि इसको एजेंडा पर रखा जाए और तमाम पार्लियामान को भी इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो इन अल्फाज के साथ अब कोई अगर आपके सवालात हैं। सब आखिरी से शुरू करते हैं। फ़ौज का किरदार सिक्योरिटी का होगा, सिर्फ उनका डेटा और टेकिंग के अंदर और सेंसस के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी का रोल होगा उनका। जहाँ तक लागत का ताल्लुक है, वो इस वक्त जो हमारा जो कैपिटल कॉस्ट थी, जो हमने ये पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेना है, उसका तो फाइनल हो गया। इनफैक्ट वो डिसीजन भी हो गया। क्या फाइनल नंबर क्या था? 10 अरब के लगभग था। 10 अरब रुपए के करीब का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिया जा रहा है। उसके अलावा भी सिक्योरिटी वाला के एस्टिमेट्स हमारे पास आने हैं। इस साल के जो बजट था, अगर आपको याद हो, पिछले साल बजट की स्पीच के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि 5 अरब रुपए जारी अखराजात के अंदर रखे गए हैं इस साल के सेंसस के लिए। लेकिन इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो अगले साल आएगा, क्योंकि वो पहला जो आपका हिस्सा था सवाल का कि मेन फील्ड वर्क कैसे होगा। पहले तो मई के महीने के अंदर, मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट, और उसके बाद जो मेन है वो अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा, जो मेन फील्ड वर्क है। और उसके बाद नवंबर के महीने में आपका पोस्ट जो सेंसस इनोमिनेशन जो है ना, ऑडिट किया जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे। तो इस दफ़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारा पायलट टेस्ट भी हो रहा है और पोस्ट इनोमिनेशन ऑडिट भी हो रहा है। असद उमर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब ब्रेक का वक्त आ गया। हाँ जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो बराह रास्त दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रशियन टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। Now, I began with this somewhat verbose introduction, first because I know of your interest in Sufism, and more importantly because I think your whole life in politics and before that is a very colorful and I think very authentic illustration of following your heart's desires, which was very central to Rumi's teachings and the teachings of other mystics. You're going to turn 70 this year. What keeps you powered? Well, let me say one thing. When a human is born, within him, he's trying to look for God. And this is a constant journey towards God. A lot of people, unfortunately, never ask the two questions. They never ask themselves, what is the purpose of existence? And what happens to me after I die? Answer to this question, the purpose of existence, what happens to us when we die, is in religion. And all religions answer that question. Science doesn't. So the two ways of existence, one is the spiritual and the other is the material. And for me, if you are on the spiritual road, then you will always be looking for how you can face your God after you die, that you have fulfilled your responsibility as a human being. And our responsibility as a human being is, the more God gives us, the more responsibility we have to lift, to help other human beings. Well, let's talk about this practical aspect of our lives, helping other human beings and the state of the world, which there are a lot of concerns around the world about where it's moving, many apocalyptic projections. I wonder how you feel about it, and how do you feel about Pakistan's ability to adapt to this shifting landscape? Well, the world faces two huge challenges. One is climate change, where the material existence, when we only live in this world for material well-being, then the classic example is how we imperil our own existence, is what climate change is. How we have ravaged the earth, and how we have misused the blessings of God. On the other hand, so that is the biggest challenge, I think, for human beings. The second biggest challenge is the plunder of the developing world by the ruling elites of the developing world, where every year huge amounts of money, according to the factile channel of the Secretary General of the UN, $1.5 trillion move from illegally. There's a trade imbalance anyway. I mean,
money flows through the trade imbalance to the developed world anyway. But the illicit, the illegal, money laundered by the ruling elites, over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. Now, this is going to have severe consequences on food, on hunger, on starvation, on imbalance between the rich and the poor. And so I don't think enough attention is being paid to the second one, because the richer countries benefit from it, because they have this capital inflow, so they don't care. But the poor countries are getting destroyed. Now, I mentioned Rumi, and he wrote something to the effect that clever people want to change the world, while wise people focus on themselves. And I wonder if the current predicament, including the ones that you talked about, climate change and the plundering of the human societies. Of the poor countries. Yeah. If that is, in a way, a consequence of some clever people trying to make the world a better place. The plunder is simple. The rich people in the ruling elites, what they do is, when they, as prime minister, and me as a prime minister, if I want to take money from Pakistan and my ministers, the only way I can do it is by destroying the institutions that will stop me from doing it. The judiciary, the accountability process, the tax department. So when I destroy the institutions, the country goes down. And this is why countries are poor. But what is happening is the rich countries are now building barriers. They are allowing the capital to come in, but they don't allow the labor to come in. So the only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult let us get the money back. This should change, because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way that if, for instance, we say that, look, this person who was living in Pakistan has these huge properties in London, then unless that person can justify that he got this money legally, the property should be returned to us. That would stop the plunder of the developing world. We are recording this interview on the eve of your visit to Russia for a highly anticipated meeting between the heads of our countries, whose relationship for a very long time has been conditioned on others. It's been a function of, other processes, regional, global processes. Do you think Russia and Pakistan have reached that point when they can deal with one another as, self-sufficient actors on a bilateral basis rather than, let's say, looking onto others? Well, let me just go back in history. When the Cold War was, ravaging the whole of the world was divided into blocks. Pakistan moved in with the United States. We became part of the bloc in the Cold War with the US. India actually stayed neutral, but it was very close to the Soviets. Now when I look back, I think initially Pakistan needed help because when we became independent, we were impoverished. There were millions of refugees in Pakistan. We needed help. But, beyond 10 years or so, we should have then been non-aligned, independent country, stood on our own feet, not relied on aid. We became part of a bloc because we got foreign aid. When you look back, foreign aid is a curse for a country because you do not fix your own systems, you do not raise your own revenues, you don't increase your exports. You rely on handouts, and it stops a country evolving and developing and becoming self-reliant. So the world being divided into Cold War blocs and Pakistan becoming part of a bloc, when you look back, it stopped us from developing as a country. Well, you cannot go back, but you can change things moving forward. So do you think at this point... So when you learn from history, you learn from your mistakes.
You have to know how to take the knocks. I guess that's your motto in life, right? You cannot move forward in life until you learn from your mistakes. So now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. We have suffered. India became a hostile country, so the trade between them was minimal. Iran had sanctions, so we couldn't trade on the west side. Afghanistan has 40 years of conflict, so we couldn't go north and then to Central Asia. And we couldn't go to Central Asia because we became part of the US bloc, and Central Asia was part of the Soviet bloc. So what we want now is trade with everyone. And what is the purpose behind it? To raise up people out of poverty. That is the main, any head of state, his main focus should be, how do you raise people out of poverty? And the best way is trading with everyone. But Prime Minister, intention to trade is perhaps not enough because, as you know, our countries for quite some time have been discussing a large infrastructure project. I think it's called the Pakistan Stream, a gas pipeline. But forgive me my pun, the stream hasn't gotten enough steam yet. And now, in addition to logistical financing challenges, we are also dealing, Moscow is dealing with the threat of arbitrary sanctions, Western sanctions, that could be imposed on any Russia-associated project. Do you think this project and others will be up and running in our lifetime? Because sure, you are free, technically speaking, you are free to trade with everyone, but you know how geopolitics works, and there are some subtle ways of imposing pressure on international partners. That's true. This North-South pipeline, one of the reasons it suffered was the companies that we were negotiating with turned out that the US had applied sanctions on them. So the problem was to get a company that wasn't sanctioned, a Russian company that wasn't sanctioned. So that became a problem. With Iran, we are gas deficient right now. We could just get a gas pipeline from Iran, but Iran is sanctioned. So I have to say that the developing world really wishes that there is not another Cold War. Because, how do we go ahead? Our purpose is not that we become part of any bloc. My main purpose is we have almost half our population which is above the bottom 50%, half is above poverty line and half is below. But if there's like this commodity super cycle when commodity prices have gone up, or if there's a shock like the COVID-19, then they start going below the poverty line. So the last thing we want is the world divided into blocs, sanctions, and I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. If we read reports in the Western media, there's an imminent war between Russia and Ukraine on the cards, and clearly Western countries take a very oppositional, I would even say inimical view to Russia. For a shrewd politician like yourself, don't you think that it's perhaps too precarious of a time to expand Pakistan's geopolitical horizons? Well, firstly, this doesn't concern us. We have a bilateral relationship with Russia, and we really want to strengthen it. As I said, regions develop. It's not countries don't develop in isolation. It's because a whole region goes up. Like we saw the European Union. I was in university in England when the European Union came into being, and then the whole area standard of living went up. So we want to we hope that, sanctions are lifted on Iran so that, we're short of gas here. And, with Iran, it's the cheapest gas we can get. And similarly, we hope that India one day, Indian leadership, I wish they would concentrate on raising people out of poverty in India rather than proving to the world that the Hindus are the most superior race. Their leadership, how can a leadership not worry about having the
the highest poverty in the world is in the Indian subcontinent. How could they not worry about it rather than trying to prove to the world that the Hindus are superior? Well, but Prime Minister, on the other hand, many nations go through such period. I mean, it could be more or less painful historically, but you know, the spell of nationalism has affected many countries historically. Now, you mentioned that you don't want to play camp politics anymore. You want to be a bridge. And this is a very admirable goal, also a very beautiful metaphor. I think Turkey or even Ukraine framed their foreign policy in such terms a few years back, but they were disappointed. What makes you believe that Pakistan can actually pull it off, being this bridge, let's say in Eurasia, when so many other countries attempted it and failed? Well, firstly, let me just say one thing. As a student of history, I do not believe that military conflicts solve problems. If you look back, I mean, look at the conflict since 9/11. I mean, if a third party dispassionately did a proper analysis of so many people killed, what was achieved at the end? What happened in Afghanistan? 20 years of God knows hundreds and thousands of people dying. What was the achievement? So therefore, I'm not a believer in military conflicts. I believe that civilized societies resolve the difference through dialogues. And the countries that rely on military conflict have not studied history properly. Do you believe, on a personal, or let's say on a political level, in some sense of accountability, maybe historical accountability, do you think things will change in the world so that all the great aspirations that you have could be realized without us getting very cynical? Because I hear what you're saying on an emotional level, but I have covered so many wars and I have seen so many people killed absolutely for nothing that I simply don't believe that Western leaders care about things like human lives or even development in the developing countries. I'm sorry for saying that. It's true. Most leaders, the main concern is to stay in power. So if to stay in power, you know, there's what they call as a good war, they won't mind loss of few human lives. Oh, it's collateral damage. It's not people. It's collateral exactly. damage. I mean, you know, as someone who looks upon the world from a spiritual point of view, I think it is insane to have a conflict with the idea of people dying and thinking that you will get more popular because of that. For instance, take this Ukraine conflict. I mean, for the life of mine, I cannot really believe that there is any chance, there's any possibility of a conflict. Because the consequences, forget about what will happen to the combatants. For the developing world, already the price of oil has gone up because of the prospect of a conflict. Ukraine supplies wheat to the world, and for that matter, Russia. Now imagine what will happen. Already the world is suffering from the after effects of the COVID-19. Imagine if there's a conflict. What will happen to the poor countries? Already the poor countries are suffering. They're already in debt because they had to incur debt because of the consequences of the COVID-19 fallout. So I cannot in my mind understand how can they even have got this close to a conflict? I can't understand this. Prime Minister, we will try to figure it out after a short break, but let's take a quick pause for the time being. We'll be back in just a few moments. Stay tuned. चलिए जी, वज़ीर आज़म रशियन टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे अभी, वहाँ पर एक ब्रेक लिया उन्होंने और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म साहब दोबारा उस इंटरव्यू को रिज्यूम करेंगे और काफ़ी सारे अहम मामलात जो कि ख़त्ते से मुताल्लिक़ हैं, भले वो जो रगूम है उनकी मुनसिफाना तक़सीम हों, सिक्योरिटी इशूज़ हों, उसके ऊपर वज़ीर आज़म अपना नुक़्ता नज़र दे रहे थे बतौर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म। मीनवाइल ब्रेकिंग न्यूज़ हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल, DG ISPR की जानिब से बताया गया है। आर्मी चीफ का ये कहना है कि हम शुहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, हम अजीम कौम के अज़्म को भी सलाम पेश करते हैं। 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों को मुस्तहकम किया गया,
DG ISPR की जानिब से बयान सामने आया है। लईकुर रहमान को हम कोशिश करेंगे कि कनेक्ट करें, लेकिन मीनवाइल आपको बताएं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो कि 22 फरवरी 2017 को शुरू हुआ था, आज उसके 5 साल मुकम्मल हो गए। इस वक्त भी ये ऑपरेशन जो है वो ऑन गोइंग है। लईकुर रहमान मजीद इससे मुतालिक बताएंगे, बताइएगा लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से एक मुख्तसर पैगाम ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल होने पर दिया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि हम शुहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से हमकिनार हुआ। दूसरी जानिब DG ISPR की तरफ से इस ऑपरेशन के 5 साल मुकम्मल होने पर अपने ट्वीट पैगाम में ये बताया गया है कि 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी कामयाबियों को मुस्तहकम करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा था। ये ऑपरेशन अवाम के ताउन से अवाम की सिक्योरिटी के बुनियादी मकासद के तहत कामयाबी से जारी है। बिलाशुबा ऑपरेशन रद्दुल फसाद में अवाम की सिक्योरिटी को बुनियादी मकसद बनाते हुए ये ऑपरेशन शुरू की, और ये एक हकीकत है कि 5 सालों में जो भारी कामयाबियां मिली हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और उस कीमत को चुकाने के नतीजे में आज पाकिस्तान में देरपाम मुमकिन हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया लईकुर रहमान। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू एक दफा फिर से रिज्यूम हो गया। Everyone understands that if there's a conflict, there will be consequences. Everyone will be worse. But it's not about the people. People on either side don't want this conflict to happen. So exactly. But I think that the leadership in the countries is then stuck that if we withdraw from this position, what will be the consequences to us politically? Because politically there are consequences always. And I think it takes very powerful, great leaders who rise above this and who think about the effects on the human beings. I do want to ask you about great leadership, but very quickly, I know that you have tried to deal with your mutual grievances with India over Kashmir, and I'm sure you're not satisfied with the results of those efforts. Are you going to leave that issue to your successors, or are you still hoping to try something new? You know, when my party came into power in 2018, first thing I did was to reach out to India. And I told them, you know, our only issue is Kashmir. Let's sit down on the table and resolve it. Let's have a roadmap. But I didn't realize, you know, and remember, I'm the one who knows India better than anyone because of course, cricket is a passion, you know, in the subcontinent. And because of, you know, me being captain of cricket here and sort of playing over 10 years against India, I know India better than most people. This is not the India I used to know because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. The founding fathers were inspired by the Nazis. You can Google on your phone and you can, the founding fathers praised the Nazis, racial superiority. And you see, there's a negative nationalism, there's a positive nationalism. You must distinguish between the two. I can inspire my people by saying, look, you were a great nation, let's now get back again. But if I say you were a great nation, but because of these other human communities, you could not reach the top, so shift the hatred towards them, there is always bloodshed. Prime Minister, I'm sure your counterpart in New Delhi would disagree, but if Prime Minister Modi wants to share his own views, we would be more than happy to travel to New Delhi and interview him on that very... Listen, I would love to debate with Narendra Modi on TV. That would be great. I would love to talk. But you know, before we organize this debate, and by the way, RT would be happy to moderate it, me personally, but... It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate rather than Friends, through... that would be amazing. But let me ask specifically about Pakistan, because this year marks the 75th anniversary of your country coming into being, and the figure of Murad Ali Shah still looms large with his philosophy of marrying modernity with traditional grassroots culture. And I think it's not only in Pakistan, but I see this philosophy coming to prominence all around the world, even in Russia. I think Vladimir Putin subscribes to a similar brand of enlightened conservatism. When you see progressive things around the world, you benefit from them, but you stay true to your sort of
your inner core, your collective soul. Why do you think it's becoming so popular around the world? Why is it so appealing? Because whenever you try and superimpose another culture on a nation, it doesn't work. You know, colonialism, what did it do? What the colonialists created was a thin lot of people who imitated the colonialists, who in Pakistan would be called the westernized elite. But there was a big gap between them and the rest of the population. So nations evolve organically. They borrow from all over the world, but they are rooted in their own culture and history. If you cut that off, I mean, it has severe consequences all over the world. When you cut off a country from its roots, a nation, and try and ape another culture, they become neither one thing or the other. In Urdu, we say neither teeter or a bater, neither quail or a partridge. What has happened after colonialism is that you have a tiny set of elite which pretends that they're Western, and the gap between them and the rest becomes wider and wider. It's what happened in Iran. The Iranian Revolution was that the elite of the Shah of Iran became cut off from the mass of the population. So there was a huge reaction against it. In Pakistan, what we are trying to do is to obviously learn from all advanced societies, and right now, the nation we can learn most from is China, because if my main emphasis is to raise people out of poverty, no human society has achieved what China has done. So therefore, we learn from everyone, but we should be rooted in our own culture, history, religion. China played a subtle but I think very significant role in facilitating Russian-Pakistani exchanges, and I know that recently while visiting Beijing, you suggested that Islamabad can act as a mediator between Beijing and Washington. What makes you believe, I'm sorry for being blunt, but what makes you believe that mediation is even possible? Because as far as I understand the American psyche, they are not after understanding, they are not after negotiating on the level playing field, they are after preserving dominance. Would China agree to that? But look, the America I know is very diverse. Any country, for instance, what is happening in India is not what Indians are like. This is not the India of Nehru and Gandhi. This is the India of Narendra Modi. A tiny, highly organized elite has taken over India, just like the Nazis took over Germany. So, you know, at a given point, there is this extreme nationalism which has been released in the US, and they want this dominance. But surely there are sensible voices in the US saying that conflict is where you are heading. Conflict, Cold War is not the way. There's another way where it could be win and win for everyone. And I certainly believe that the cooperation between China and the United States, and even for that matter Russia, will benefit mankind much more than a conflict. I wish I had more time. I have many more questions, but let me ask the final one. And it's a bit cheesy, but I ask it sincerely because you've reached the pinnacle of your sporting career by giving your country its first and only victory in the Cricket World Cup. How do you hope to be remembered? What do you want to give to your people as the Prime Minister? That's a simple answer. I would love to emulate China in terms of bringing people out of poverty. Two things I want. One thing is if I can bring people out of poverty, but related to that is rule of law. Human societies are defined by two great things: rule of law and a welfare society. A society. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस की कशीदगी से आलमी सतह पर लोग मुतासिर हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जिस भारत को जानता था वैसा नहीं है। And so that's how I want to be remembered. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence. Well, Prime Minister, it's been a great pleasure talking to you. I hope your team receives as much hospitality as we've benefited from here. Best of luck in Moscow and best of luck for your I'm endeavors. looking forward to my trip to Moscow. Thank you. And thank you for watching. Hope to see you again next week on Worlds Apart.
वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत इंतहा पसंद RSS के नज़रिए पर चल रही है। भारत को समझना होगा नफरतें बढ़ाने से खून रेजी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से बराह रास्त टीवी मनाजरा करना चाहता हूँ। दुनिया ने देख लिया अमरीका को अफ़गान जंग से क्या हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस की कशीदगी से आलमी सतह पर लोग मुतासिर हो रहे हैं। सब जानते हैं कि तनाज़ात के नताइज पूरी दुनिया पर आते हैं। जब हमारी जमात इक़्तिदार में आई तो भारत को मुज़ाकरात की दावत भी दी। मैं भारत को दूसरों की निस्बत ज़्यादा जानता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माजी की आलमी सतह पर होने वाली गलतियों से सीखना चाहता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।